پر لکھا ہے کہ لوگ کھجور کی ڈالیاں لے کر یسوع کے استقبال کو نکلے. ہلیلویا. یسوع کے استقبال کو نکلے. استقبال داؤد کا بھی ہوا تھا جب وہ جولیت کو مار کر آیا تھا. اور آپ کو یاد ہے عورتوں نے گلیوں میں ناچ ناچ کر گایا تھا, سول نے تو ہزاروں کو لیکن داؤد نے لاکھوں کو مارا ہے. اور استقبال تو ابتا جلادی کا بھی ہوا تھا جب وہ جنگ جیت کر آیا تھا اور اس کی بیٹی تبلے لے کر قوم اور کلیسیا کے ساتھ اپنے باپ کا ایک عظیم لیڈر کا استقبال کرنے کو نکلی تھی. استقبال تو 10 سواریاں بھی نکلی تھی, 5 اس میں سے فیل ہو گئی. آپ اور میں اگر اس بھیڑ کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں, آیا آسمان پر کیا منظر ہے, ذرا وہ منظر دیکھیں. مکاشفہ کی کتاب 7واں باب, میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں اس کی نامی ہے. تو ان باتوں کے بعد میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم, سب لوگ جو میڈیا پر سن رہے ہیں, یہاں مجھے سن رہے ہیں, میں ان سب کے لیے پڑھ رہا ہوں. آسمان پر بھی پام سندے ہے, آسمان پر بھی جلالی منظر ہے, آسمان پر بھی بھرے کا تخت لگا ہوا ہے. دنیا کی قوموں قبیلوں کو خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے نجات دینا چاہتا ہے. اس نے قوموں قبیلوں امتوں کے لیے اپنے گھر کا دروازہ کھولا ہے, کیونکہ اس نے کہا ہے, لکھا ہے, میرا گھر دعا کا گھر ہوگا. میرے ساتھ رہیے. ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں, ہر ایک قوم, ہر ایک قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا. اتنی بڑی بھیڑ ہے, ہر قوم میں سے, ہر قبیلے, ہر امت, اہل زبان میں سے اتنی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا. سفید جامے پہنے ہوئے. ہلیلویا. کون سے جامے؟ سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھ, سفید جامے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے لیے ہوئے تخت اور برا کے آگے کھڑی ہے. ہلیلویا. تخت اور برا کے آگے کھڑی ہے قوموں کو. اس کا مطلب خدا کا پلان قوموں قبیلوں امتوں کو نجات دینا اور قوموں قبیلوں امتوں کو یہ موقع دینا ہے کہ وہ اس کو بادشاہ تسلیم کر لے. ہلیلویا. کہ اس کو نجات دہندہ قبول کر لے. آپ کی اور میری ذمہ داری ہم قوموں قبیلوں امتوں کے پاس یسوع کا پیغام لے کر جائیں. اگر ایسا نہیں تو وہ ہمارا تختہ الٹ دے گا. اگر ہم قوموں قبیلوں امتوں کو, آپ جانتے ہیں پرانے عہد نامہ کے اندر ابھی ہم نے سیکھا ہیکل کے نقشہ میں خدا نے قوموں قبیلوں کو اپنے گھر میں خاص حصہ دیا ہے. یسوع نے ارشاد اعظم میں بھی یہی سکھایا, جاؤ ساری خلق کے سامنے انجیل کی بناتی کرو. جو کوئی ایمان لائے توبہ کرے, اسے کیا کرو, باپ بیٹے روح القدس کے نام سے جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ. انہیں باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. قومیں نئے عہد نامہ کے پلان سے بھی باہر نہیں ہے. قومیں قبیلے امتیں طرح طرح کی زبانیں بولنے والے لوگ آسمان کی بادشاہی سے خارج نہیں ہے. آسمان پر بھی پام سنڈے کا ماحول ہے, وہاں بھی برے کا تخت ہے, وہاں بھی سفید جامے پہنی ہوئی ایک بہت بڑی بھیڑ ہے اور ان کے ہاتھوں میں کھجور کی ڈالیاں ہے جو ابتدائی کلیسیا ہے. ابتدائی کلیسیا میں جو بلیورز مرتے تھے, پہلی صدی کی کلیسیا, ان میں اکثر ایماندار جن کو دفن کیا جاتا ان کی قبر پر جو ہے آج کل تو جلوس. یسوع نے یہ نہیں کہا, یسوع نے یہ کہا تھا جب تک میں نہ آؤں تو میری یاد کے لیے یہی کیا کرو, شاعر والی یاد کرو, میں نے تمہارے پاؤں دھوئے, تم پر فرض ہے تم ایک دوسرے کے پاؤں. کھجوروں کے بارے میں نہیں, میں اس کے خلاف نہیں کوئی کرتا ہے, اس کی اپنی سمجھ ہے, لیکن یہ کوئی فرض اور حکم نہیں ہے کہ تم یہ کرو. لوگوں کو خوشی ہوئی, لوگوں نے معجزات دیکھے, لوگوں نے نجات دہندہ مانا اور وہ پکارنے لگے, مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام کا ہے. او شنا, مطلب رحم کر کے ہمیں کیا دے, نجات مانگ رہے تھے. قومیں قبیلے امتیں نجات مانگ رہی ہے. 10ویں آیت, اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتے ہیں نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے
جو تخت پر بیٹھا ہے. آسمان پر بھی یہی نعرہ لگ رہا ہے, نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا اور برا کی طرف سے. سب فرشتے اس تخت اور بزرگوں اور چاروں جانداروں کے گردا گرد کھڑے ہیں. پھر وہ تخت کے آگے منہ کے بال گر پڑے اور خدا کو سجدہ کر کے کہا آمین. حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت عبدالباد ہمارے خدا کی ہو, آمین. اور بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا یہ سفید جامے پہنے ہوئے کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے اس سے کہا اے میرے خداوند تو ہی جانتا ہے. اس نے مجھ سے کہا یہ وہی ہے جو اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں, دنیا میں سے بڑی آزمائشوں, دکھ اور مصیبتوں اور حالات سے لڑ کر آئے ہیں. اگر داؤد کا استقبال دیکھیں, افتح جلادی کا استقبال دیکھیں, 10 سواریوں کا استقبال دیکھیں, یسوع مسیح کا شاہانہ استقبال کا جو ہے وہ منظر دیکھیں, استقبال کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے. منظر ظاہر ہونے والا ہے. آپ اور مجھے اگر اس بھیڑ کا حصہ بننا ہے جو آسمان پر بنے کے تخت کے سامنے سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں, تو آپ اور مجھے استقبال کی تیاری کرنی ہوگی. ہاللیلویا. آپ اور میرا مسیح بادلوں پر چل آنے والا ہے. ہاللیلویا. ہاں, تو جو مشرقی دروازہ ہے وہاں سے یسوع نے یروشلم کے اندر داخل ہونا تھا. آج کل وہ دروازہ بند ہے. کیوں؟ اس کے 44واں باب, اس کے جو 43rd چیپٹر ہے 43ویں باب کی جو پہلی 2-3 آیات ہیں وہاں پر لکھا ہے میرا بادشاہ, میرا نجات دہندہ, میرا خداوند مشرقی دروازے سے گزر کر یروشلم اور ہیکل میں جائے گا اور اپنی نجات کا دروازہ کھولے گا. اس کے بعد مشرقی دروازہ حزقیل سے خدا نے کہا وہ بند رہے گا تا وقت کے وہ نجات دہندہ دوبارہ جو ہے زیتون کے پہاڑ پر کھڑا نہ ہو, وہ بند رہے گا. آج بھی مشرقی دروازہ بند ہے. مختلف صدیوں کے اندر اس کے آگے کوڑے کے ڈھیر لگائے گئے. ان کا یسوع جو ہے گندگی کے ڈھیر پر تو نہیں آئے گا, نہ دروازہ کھلے گا, نہ یروشلم پر قبضہ ہوگا, نہ ہیکل بنے گی. آج جو وہاں پر قابض ہیں انہوں نے اس مشرقی دروازے کو بیوٹیفل گیٹ کہتے ہیں, مرسی گیٹ کہتے ہیں, اس کو ریلیجیس گیٹ کہتے ہیں, اس کو گارڈن گیٹ کہتے ہیں. اس کے بڑے نام ہیں, بڑے ناموں سے اس کو پکارا جاتا ہے کہ وہ گارڈن گیٹ بھی ہے, ہسٹوریکل گیٹ بھی ہے, ایسٹرن گیٹ بھی ہے, بیوٹیفل گیٹ بھی ہے, ریلیجیس گیٹ بھی ہے, مرسی گیٹ بھی ہے. اس کے بہت سارے نام ہیں. اور اس کے آگے قبرستان بنا دیا گیا ہے کہ مسیح قبرستان میں تو نہیں اتر سکے گا کیونکہ وہ پاک ہے, تو قبروں کے اندر تو نہیں اترے گا. لیکن قوم کو ایک بہت بڑی نبوت خدا نے دی تھی, اور میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں جو زبور کی کتاب ہے. زبور 24 ہم گاتے ہیں, اگر کسی کو اس کا ترجمہ نہیں آتا یا ہم اس کو بہت گاتے سمجھ نہیں ہے تو آج اس کو پام سنڈے کے حوالے سے سمجھ لیں کہ اس کے اندر کیا مطلب ہے, کیوں یہ زبور لکھا گیا اور کیوں ہم اس کو گاتے ہیں, اس کے اندر کیا زندہ امید ہے اور کیا بھید اس کے اندر چھپا ہوا ہے. زبور 24 آیت نمبر 7, اے پھاٹکو اپنے سر بلند کرو. بولے ہاللیلویا. اے پھاٹکو اپنے سر بلند کرو, اے اپنی دروازوں اونچے ہو جاؤ اور جلال کا بادشاہ داخل ہوگا. ہاللیلویا. قبرستان نہیں روکیں گی, دنیا کی کوئی حکومتیں طاقتیں اس کو نہیں روکیں گی. ابدی دروازے بند ہوں گے, ابدی دروازے جو بند ہیں وہ کھل جائیں گے, وہ اونچے ہو جائیں گے, بلند ہو جائیں گے, اور جلال کا بادشاہ داخل ہوگا کیونکہ اس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا. یہودیوں کو آج انتظار ہے کہ یہ دروازہ انہوں نے کوششیں کر دی کہ یہ بند رہے, اس سے کوئی نہ گزرے. دنیا کے اندر اور لوگوں قوموں قبیلوں نے کوشش کی, اس کو بند کیا مختلف حکومتوں نے. تو 1530 سے 40 کے درمیان عالم اس کی بتاتے ہیں جو سلطان سلیمان اول تھا اس نے اس کو بند کرایا تھا. تو بہت ساری تاریخی باتیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے.
اور لوگ اس کو بند. تو جو 8 دروازے یروشلم کے تھے 7 دروازے رات کو بند ہو جاتے تھے, ایک دروازہ کھلا رہتا تھا. کسی وقت بھی اسرائیل کا نجات دہندہ اس دروازے سے یروشلم میں داخل ہو سکتا ہے. ہاللیلویا. وہ داخل ہو چکا ہے لیکن دنیا کو ابھی سمجھ نہیں آئی. اب انہوں نے اس کو بند کر دیا جو مخالفت میں لوگ ہیں, تاکہ مسیح ان کا حکمران ہے ان کو آزاد کرے گا وہ داخل نہ ہو سکے. اس کے بارے میں ابھی 5 منٹ لگے. تو یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ جو خداوند قوی اور قادر ہے, خداوند جو جنگ میں سوار ہے. بند پھاٹک کھل جائیں گے, اونچے ہو جائیں گے, بلند ہو جائیں گے, کیونکہ اس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا. یہ زبور 24 میں نبوت ہے. بادشاہ کے لیے دروازہ کوئی نہیں بند کر سکتا. وہ ایک دفعہ اس سے داخل ہو چکا ہے. حزقیل کو خدا نے کہا جب نجات دہندہ 43واں باب ہے, جب اس میں سے داخل ہو جائے گا تو دروازہ بند ہو جائے گا. دروازہ آج بھی بند ہے. اس لیے مکاشفہ کتاب میں کہتا ہے دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے, نجات کا دروازہ. یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ لشکروں کا خداوند. پرانے عہد نامے میں جہاں خدا بند آئے اس کا مطلب خدا کی شبیہ, بند کا مطلب شبیہ. ایسے ترجموں میں کوئی اور بات ہو لیکن خدا جہاں رہتا لکھا پرانے عہد میں خدا بند سے مراد ہے یسوع مسیح. تو یہ اس نجات دہندے کی طرف اشارہ ہے جو خدا کی شبیہ پر ہے, یسوع مسیح. سو وہ پرنس آف پیس کے طور پر آیا, رائٹیس جج کے طور پر آئے گا. اب دوسری آمد اس کی ایسی آمد ہے, آپ اور مجھے اگر اس بڑی شہانہ بھیڑ کا حصہ بننا ہے جو برے کے تخت کے سامنے سفید جامے پہنے کھجور کی ڈالیاں لے کر کہہ رہے ہیں نجات خداوند کی طرف ہے, تو پھر ہمیں تیاری کرنی پڑے گی, کیونکہ استقبال کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے. تیاری کے مراحل ہمارے سامنے ہیں. 5 کنواریوں کی تیاری کیسی تھی, دوسری 5 کنواریوں کی تیاری کیسی ہے. اس کا گھر دعا کا گھر ہے اور وہ قوموں قبیلوں امتوں کو نجات دینا چاہتا ہے. ہاللیلویا. تو مشرقی دروازے سے کاہن آتے تھے اور وہ ہیکل میں داخل ہوتے. آپ کا میرا نجات دہندہ مشرق کی دروازے سے داخل ہوا, ہیکل کے اندر چلا گیا اور شہر قوموں کے لیے نجات کا پلان رکھا ہوا ہے. سو ہمارے گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے وہ وہاں پر گیا. سو یہ پیشن ویک ہے, یہ یسوع کی وہ جستجو والا ہفتہ ہے جہاں وہ صلیب کے مقام تک جائے گا تاکہ آپ کے اور میرے لیے وہ کامل قربانی دے سکے. ہاللیلویا. سو آسمان پر پام سندے کا بھی ایک ماحول ہے مختلف ادوار میں اس کو. تو یہ یسوع مسیح ابھی بھائی بات کر رہے تھے کہ گدی کے بچے پر کیوں بیٹھے. میں بتاتا ہوں کیوں بیٹھے. جو ہم چاروں اناجیل کے اس واقعے کی بہت زیادہ اہمیت ہے, اس لیے یسوع کے شاگردوں نے چاروں اناجیل کے اندر اس واقعے کا ذکر کیا ہے. اور اس کے متعلق کیونکہ نبوت موجود ہے. زکریا نامہ باب اس کی نامی ہے, اے بنت صیون تو شاد ہو, نہایت شادمان ہو. اگر آپ شادمان ہیں تو نعرہ لگا سکتے ہیں. اے بنت صیون تو نہایت شادمان ہو, کوئی شاد ہو نہ ہو کیونکہ تیرا بادشاہ جو ہے وہ داخل ہوتا ہے. ہاللیلویا. وہ گدھے بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے. کھجور کے بارے میں پرانے عہد نامہ کے اندر جو ہیکل ہے وہ دوسرا تواریخ 3 باب 6 باب میں دیکھتے ہیں. ہیکل کی دیواروں پر یہ اس کا ڈیزائن بنایا جاتا تھا کھجور. زبور 92 اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے صادق کھجور کے درخت کی مانند ہے. کھجور اگر صادق کھجور کے درخت کی مانند ہے تو کھجور کا قد دیکھ لیں. کھجور پر پتجھڑ نہیں آتا, یاد رکھیں. جس درخت پر پتجھڑ نہیں آتا وہ کوئی گند بھی نہیں ڈالتا. پتے سوکھیں گے جڑیں گے تو گند ہی گند ہوگا. کیسی دھیان مخبیاں صبح پتے ہی پتے ہوتے ہیں. فٹ پاتھ روڈ سب وہ کلین کر رہے ہوتے ہیں. کھجور ہر عام جگہ پر نہیں ہوتی جہاں عام جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں. کھجور خاص جگہ پر ہوتی ہے. بولے ہاللیلویا. صادق اس کی مانند ہے کھجور کے, بولے گیا اس کی مانند ہے صادق کھجور کے درخت کی مانند ہے, یعنی سدا ہرا بھرا رہتا ہے. حالات کیسے کیوں نہ آئے
آپ اور میں یسوع سے مطمئن رہے، یسوع کو نجات دہندہ مانتے رہے، دنیا کو اس کے کلام سے سروسودہ کرتے رہے، اس کے کلام سے رسودہ حال رہے اور اس کے نام سے کہلاتے رہے، اور سر یہ دیکھیں کھجور خاص جگہ پر اگتی ہے، خاص سمت میں بڑھتی ہے، جتنی اوپر بڑھتی ہے اتنی جڑیں بھی مضبوط کرتی ہے۔ جو خروج 15واں باب اور اس کی 27ویں آیت ہے، وہاں پر موسیٰ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے جب ہم علیم میں آئے تو وہاں درختوں کی تعداد ہے، کھجور کے کتنے درخت تھے جو اس نے وہاں پر دیکھے۔ تو انہوں نے ان کی جان میں جان آئی اور وہ کہنے لگے یہاں پانی کے چشمے ضرور موجود ہوں گے، جہاں کھجور ہے وہاں زندگی کے چشمے ہیں۔ آپ کی اور میری جڑیں کھجور کی طرح روح القدس کے دریا کی طرف بڑھنی چاہیے۔ ہاللیلویہ، یسوع بہتا دریا ہے، ہماری جڑیں اس کی طرف بڑھے، ہمارا دھیان اس کی طرف ہونا چاہیے، ہم ہرے بھرے رہیں، حالات کچھ بھی آئے پت جھڑ نہیں ہونا چاہیے، اور حالات آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، لیکن ہم اس کے نعرے لگاتے رہے۔ ہاللیلویہ، کھجوروں کو خدا کے گھر میں خاص مقام حاصل تھا، اور کھجور کی بلندی کو دیکھیں اور یہ جو شاگردوں کو دیکھیں، یسوع کی الہامی تصویر ہے، بس آخری 1 منٹ، یہ یسوع کی الہی قدرت کو دیکھیں کہ وہاں تم جاؤ گے، وہاں گدی کا بچہ بندھا ہوا ہے، وہاں کوئی تم سے پوچھے گا سوال کیا کیا ہوں گے، تم ان سے کہنا کہ مالک کو خداوند کو ان کی کیا ہے ضرورت ہے۔ یسوع کو سب کچھ پتا ہے۔ ہاللیلویہ، آپ اور میرا نجات دہندہ بائبل مقدس دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس کی تشریح، اس کی باتوں کی تشریح اس کے اندر سے ہوتی ہے، ایک تاریخ ایک سمٹری کے ساتھ چل رہی ہے، اس کی پوری ایک سمری ہے، ایک سینٹرل تھیم ہے، اس کے ہر سوال کا جواب اس کے اندر موجود ہے۔ یہ بائبل مقدس اپنی تشریح آپ کرتی ہے، اس لیے میں نے پچھلے دنوں کے اندر بھی آپ کو کہا تھا جب آپ بائبل پڑھیں آپ اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں، نہ دنیا کی عام کتابوں کی طرح اسے پڑھیں، جب اسے پڑھتے کہیں میں ہوں، بائبل ہے، اور بائبل کو سمجھانے والا جو اس کا لکھنے والا وہ خدا ہے، وہ میرے ساتھ ہے۔ ہاللیلویہ، پھر دیکھیں اس کی سمجھ آپ کے اندر کس طور پر اترے۔ کھجور کے درخت دیکھے اور کہا وہاں پر ضروری جو ہے وہ پانی کے چشمے ہوں گے، جہاں کھجور ہے وہاں پانی کے چشمے، اس کی جڑیں مضبوط ہے، وہاں اس کا قد اچھا ہے، وہ سدا ہرا بھرا ہے، سو اس کی گھر خدا کے گھر میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ سو اس لیے یسوع مسیح جو ہے وہ اس لیے ہمیں زندہ کھجورے بننا ہے، ایک خاص سمت کی طرف ہمیں بڑھنا ہے۔ تو وہ گدی کے بچے پر اس لیے بیٹھا تھا کیونکہ نبوت تھی کہ وہ گدی بن کے گدھے پر بن کے جوان گدھے پر سوار ہے، تو نبوتوں پیشن گوئیوں کا پورا ہونا ضرور تھا۔ اور یہاں یہ جو ہفتہ ہے یسوع کے جی اٹھنے تک، پام سنڈے اور جی اٹھنے تک، یہاں یہ جو ہفتہ ہے یسوع کے دکھوں کا ہفتہ ہے، تمام انبیاء کی نبوتیں پوری ہونے جا رہی ہے، اور اس کے اندر ایک بہت بڑی پرستش حمد و ستائش ہوئی۔ یسوع نے 12 موقعوں پر کہا کہ تم کسی کو نہ بتانا معجزہ ہوا ہے، کسی کو نہ بتانا، بس اپنے گھر میں رہو، اللہ کا شکر کرو۔ لیکن اس موقع پر یسوع نے آزادی دی اور لوگ پکارنے لگے مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے۔ آسمانی بھیڑ کی تیاری کرے اس میں شامل ہونے کے لیے، اگر ہم استقبال کرنا چاہتے ہیں استقبال کے لیے تیاری کریں تاکہ ہم آسمان پر ہوں گے اور وہاں پر ایک نیا منظر دیکھیں گے۔ خدا کو مجھے ہم سب کو خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے۔